آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لالا رخ صاحبہ سے. ہاتھ دیکھتی ہیں اور آپ کے مستقبل کا حال بتا دیتی ہیں. آج کل میں نے دیکھا یہ ٹرینڈ سا بن چکا ہے, ڈھونگی بابا ہوتے ہیں, بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں, اور اس طرح کے معاملات. یہ کیا لوگوں سے صرف پیسے اچکنے کے ہتھ کنڈے ہیں؟ 3000 سال پہلے رونز ہوتے تھے, لوگ پتھروں پہ دیکھتے تھے. اورا کہتے ہیں ہم سب کے گرد ایک رنگ ہوتا ہے. جو لوگ اکثر غصے میں رہتے ہیں یا جب وہ غصے میں آتے ہیں ان کے گرد لال رنگ ہوتا ہے. اب تمہارے گرد نا ایک گلابی سا رنگ ہے کیونکہ تم بہت نشیلے قسم کے بندے ہو. انتہا یہ ہو گئی تھی کہ میں کسی کو کہہ دیتی تھی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا تھا. نعوذ باللہ. ہاؤ. السلام علیکم, میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لالا رخ صاحبہ سے. ہاتھ دیکھتی ہیں اور آپ کے مستقبل کا حال بتا دیتی ہیں. کیا یہ علم ہوتا ہے یا انہوں نے پریکٹسز کی؟ کس طرح سے یہ کام سیکھا, انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ریحان آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں بلیک اینڈ ریڈ میں, بہت اچھا کمبینیشن آپ نے پہنا ہوا ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میم مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے, پی کے خاتون کے نام سے آپ مشہور ہیں, اس کی کیا لاجک ہے؟ ہوا ایسے کہ جی یہاں پر ایک ٹیم آئی تھی جو کہ اس پورے علاقے کی ایک ویڈیو بنا رہی تھی, مووی بنا رہی تھی, اور مجھ سے گفتگو ہو گئی ان کی, اور اس میں نے ایسے مینشن کیا کہ جی میں جو ہوں ہاتھ پامسٹری بھی کرتی ہوں اور ویسے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے آپ کا حال بھی بتا دیتی ہوں, اور میں سائیکک بھی ہوں. سائیکک وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ کے ہی صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے, سائیکک ایسا ہوتا ہے جو کہ ایکس رے مشین ہوتی ہے انسان کی. اب جب آپ میرے آگے آئے, کھڑے ہوئے, آپ کی بہت سی چیزیں کھلنے لگی. سب سے پہلے کھلتا ہے آپ کا اورا. اورا کہتے ہیں ہم سب کے گرد ایک رنگ ہوتا ہے. جو لوگ اکثر غصے میں رہتے ہیں یا جب وہ غصے میں آتے ہیں ان کے گرد لال رنگ ہوتا ہے. اب تمہارے گرد نا ایک گلابی سا رنگ ہے کیونکہ تم بہت نشیلے قسم کے بندے ہو. اچھا, آپ نے پی کے دیکھی ہوگی مووی, اس میں وہ رنگوں میں بیچارہ کتنا کنفیوز ہوتا ہے. کہیں لوگ کالا پہنتے ہیں اداسی میں, کہیں لوگ سفید پہنتے ہیں مرنے پہ. ہمارا کفن کالا ہوتا ہے, کفن سفید ہوتا ہے میم. کفن سفید ہوتا ہے, اور لیکن جب انگریز کا کوئی مرتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہن کے اس کے جنازے میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب بیوہ کو دکھاتے ہیں تو سفید ساڑی میں دکھاتے ہیں. تو یہ کلرز جو ہے نا ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح پامسٹری, ایسٹرالوجی, سائیکک پاورز, نیومرولوجی جس کے بارے میں پاکستان میں بہت کم ہے, یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں. مجھے بتائیے گا کہ یہ باقاعدہ اس کی کوئی کلاسز ہوتی ہیں, علم ہوتا ہے جو سیکھنا پڑتا ہے, پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں؟ ہاں جی, پوری دنیا میں اس کی کلاسز بھی ہوتی ہیں, اس کو علم ایز این علم بھی لیا جاتا ہے, اس کے کورسز بھی ہوتے ہیں, مگر اس کو سائیکالوجی کا ایک حصہ بنایا گیا ہے. مجھے بتائیے گا آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ میں نے سیکھا نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں ملا ہے, اور اتنا نایاب تحفہ ہے. میں نے مذاق میں شروع کی تھی پامسٹری, وہ سچ ہو گئی. پھر میں نے پریڈکشنز شروع کی تھی. ٹیوے لگانے؟ نہیں, ٹیوے نہیں, پریڈکشنز کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کسی کو پیشن گوئی کرنا. کہ جیسے وہ کرتے ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب, اے ہوئے گا اے نہیں ہوئے گا, اور ایویں بڑکیاں مار رہا ہے, اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنی. اور انتہا یہ ہو گئی تھی کہ میں کسی کو کہہ دیتی تھی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا تھا. نعوذ باللہ. ہاؤ؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے خود نہیں پتا میں کیا اس میں بتاؤں. ہاؤ؟ جب آپ کو نہیں پتا تو اتنے لوگ جو آپ کے کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں وہ بیوقوف ہیں؟ نہیں, وہ بیوقوف نہیں ہے. یہ اللہ نے جب کوئی چیز آپ کو دی ہوتی ہے, اچھا آپ کو حسن دیا ہے, آپ کو پتا ہے کیوں؟ یہ آپ ہی کہہ رہی ہیں ویسے. ویسے آپ کو اور بھی لڑکیاں نے بہت دیکھا ہے, بہت کیوٹ ہیں, بہت پیارے ہیں. اچھا, کسی نے بھی آج تک نہیں کہا ماشاء اللہ انے نے سارے لوگ, لاہور دے لوگ یا پورے پاکستان دے لوگ. دیکھو, تعلیم آپ خود حاصل کرتے ہیں, کہاں آپ پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. ماں باپ اپنی مرضی سے نہیں لاتے, بہن بھائی اپنی مرضی سے نہیں لاتے. کون سے کالج میں جاتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یا مسلمان پیدا ہوئے یا کرسچن پیدا ہوئے, یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. آپ پیدا ہو گئے. ہاں, باہر کے ممالک میں انہوں نے 16 سال تک اپنے بچوں کو کوئی مذہب نہیں دیتے, پھر کہتے ہیں جو تمہیں پسند ہو کر لو. اس میں کیا ہوتا ہے, وہ گم جاتے ہیں. مگر یہ جو چیز ہے یہ اللہ نے گفٹ دیا ہے. اب میں آپ کو ہسٹری میں بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو اللہ نے گفٹ دیا تھا. اسے علم نجوم بھی کہتے ہیں؟ جی, نجوم بھی کہتے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ تو صدیوں پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. آج سے میرا خیال ہے 3000 سال پہلے رونز ہوتے تھے, لوگ پتھروں پہ دیکھتے تھے. اور ابھی بھی اگر آپ ڈالیں گوگل میں رون ریڈنگ
تو رونز آتے ہیں اور ان کے آپ نے انگلینڈ میں سنا ہے سٹون ہینج کا. سٹون ہینج وہ 9 پتھر یا 11 پتھر ایسے کھڑے ہیں جو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھڑے ہیں. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں وچز ہوتی تھیں جو یہاں پریکٹس کرتی تھی. اب بھی وہاں جب پورا چاند ہوتا ہے تو وہاں دنیا سے لوگ آتے ہیں, اور خاص ایک جیسے یہ 6 تاریخ جو گزری ہے یہ وچز کے لیے ایک خاص دن تھا جس میں کہ 2 ستارے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا سارا وہ جاگر ہوتا ہے. ان چیزوں کے بہت سے ہمیں نامعلوم چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. آج کل میں نے دیکھا یہ ٹرینڈ سا بن چکا ہے, ڈھونگی بابا ہوتے ہیں, بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں, اور اس طرح کے معاملات. یہ کیا لوگوں سے صرف پیسے اچکنے کے ہتھ کندے ہیں؟ ظاہری بات ہے, دیکھو جس چیز کا تمہیں خود پتہ نہیں ہے یا تمہارا اس پہ قابو نہیں ہے یا زور نہیں ہے اور تم مجبور ہو گئے ہو تو تم کس کی طرف جاؤ گے؟ سوچوں گا کہ شاید یہ میری قسمت میں نہیں ہے, بس ٹھیک ہے الحمدللہ کہیں گے, جو ہے وہ اس پہ بس ٹھیک ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہم سب ایسے سوچنے لگے تو سارے ڈونگی بابا مر نہ جائیں. ہم نے بچپن میں ایک چیز سیکھی تھی, 2 مہینہ دیکھو خوشی, 1 دیکھو غم, 3 دیکھو خط, 1 فار sorrow, 2 فار joy, 3 فار لیٹر, 4 فار boy. میں 60 سال کی ہو گئی ہوں, ابھی بھی میں 3 مہینہ ہی دیکھتی ہوں تو لیٹر. اب تو وہ لیٹر بھیجتا ہی نہیں ہے, اب تو واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے. وہی نا. تو اب 4 فار بوائے, اب میری عمر میں کیڑا بوائے, اب سوچا کہ ریحان آ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ بلیفس کی بات ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی پریڈکشن کی ہے تو وہ غلط ثابت ہو گئی, کلائنٹ آ گیا آپ کے پاس, یہ آپ نے کیا کر دیا, ایسے ہوتا ہے؟ اچھا میں جان لیوا والی نہیں کرتی, میں ایسے ہلکی پھلکی کرتی ہوں. میں ایسی والی جو ہوتی ہے نا, ابھی جیسے پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو اریسٹ کروا رہا ہوں, اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا ایسا کرو گے نا ساری زندگی پچھتاؤ گے. نہ تم ایک دنیاوی گناہ کر رہے ہو, لیکن ماں باپ کا جو حق اور حقوق اللہ نے لکھے ہیں یہ پھیرا گردش کھا کے واپس آتا ہے. ایک ایسا بھی دن ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا تمہیں اریسٹ کروا رہا ہے. بالکل, دھوکے کو اپنی جائے پیدائش سے بہت محبت ہے, وہ واپس آتا ہے جہاں سے پیدا ہوتا ہے. بالکل. تو اس نے اللہ کرے میری بات مان لی ہو اور نہ کیا ہو, کیونکہ میں نے ایسا کوئی کیس نہیں سنا, یہ 10-15 دن پرانی بات ہے. اچھا میرا بھی ہاتھ دیکھیں گی آپ؟ نہیں, میں آج مفت میں بہت ہاتھ دیکھ چکی ہوں. میں پیسے دوں گا نا, میں آپ مجھے غریب اینکر سمجھ رہی ہیں؟ میرا چینل ہے خلق خدا کے نام سے یوٹیوب پہ, پلیز اس کو آپ نیچے دیجیے گا. جی ضرور, ڈسکرپشن میں میم کا چینل موجود ہے, آپ جائیں سبسکرائب کریں اور ان کی پیشن گوئیاں سنتے رہا کریں. اور کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے یہ انشاءاللہ, اور میں ان کا ہاتھ بھی دیکھوں گی, مگر یہ الگ آئیں گے کیونکہ میں مغرب سے پہلے ہاتھ دیکھتی ہوں, اس کا ایک ٹائم ہے, میں ہر وقت نہیں دیکھ سکتی, سوری. اور پریڈکشنز جو ہیں میں وہ 9 بجے کے بعد اوپر گھر سے کرتی ہوں کیونکہ یہاں بہت شور ہے, آپ نے سنا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ دماغ کھپانا پڑتا ہے, دماغ, دل, روح, جان سب لگا کے کرتی ہوں. اس کی بھی میں فیس لیتی ہوں, مفت میں نہیں کرتی. میں نے اپنے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں اس کی اب پیسے لے سکتی ہوں. میرے رب نے کہہ دیا چلو بڈھی ہوگی اور لے لو. مجھے بتائیے گا میم, میں نا کچھ لوگوں کے نام لوں گا, آپ نے ان کا تھوڑا سا فیوچر بتانا ہے, ہلکا سا, ٹھیک ہے؟ سیاست سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ نواز شریف نہیں آئے گا واپس, عمران خان رہے گا, شیخ رشید گڈ پرسن ہونا چاہیے اس کو ہماری, مریم نواز فالتو. نہیں, کیا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوگا, دم نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری استغفر اللہ, باہر سے پڑھ کر آیا ہے, اس کی ایبلٹی کیا ہے, اس نے ہنر کیا سیکھا ہے, وہ کر کیا سکتا ہے, اس کو ایک کام بتا دو جو وہ کر سکتا ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو 10 سے 12 سال ہو گئے پاکستان آئے تو اردو کیوں نہیں سیکھتا. میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں, میرا ماں کا بولتا ہے, وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے. اردو اتنا مشکل نہیں ہے بلاول, پلیز تم پہلے زبان سیکھ لو. اگر تمہیں اپنی سندھی بولی نہیں آتی, اس کا باپ بھی سندھی نہیں ہے, اس کی ماں سندھی ہے, اس کو چاہیے اردو تو بولے. میم یہ مہنگائی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فیوچر میں مہنگائی ایسی رہے گی یا ٹل جائے گی؟ آج تک مجھے یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا ملک دنیا کا ہے جہاں کے پرائسز نہ بڑھی ہوں؟ پورا 1 سال پچھلا کرونا تھا, سب کو پتہ ہے. بزنسز بند تھے, سب کو پتہ ہے. کوئی کام نہیں کر رہا تھا, سب کو پتہ ہے. تو کیا ہوگا اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں, اس میں سے 3 نوکری کر رہے تھے اور آپ کرونا کے دوران صرف 1 کر رہا ہے, تو مہنگائی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو یہ نیچرل ہے بھائی. فیوچر میں کیا ہوگا یہ بتائیں آپ. سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو کرونا کا ڈرامہ ہے نا, یہ انشاءاللہ انتہا کو آ جائے گا مارچ اپریل تک. اس کے بعد آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ریکوری کا ٹائم ملے گا اور آپ کو 2-3 سال میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ سارا ڈرامہ کیوں ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑا اکنامک
सोशल ड्रामा है जो दो बड़ी ताकतों ने चलाया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे भी वारंट निकल सकते हैं कि जो उड़ा दो, इसको पता चल गया है। PSL सीजन 7 स्टार्ट होने जा रहा है, क्या लाहौर कलंदर विन करेगी? ये आपने प्रेडिक्शन करनी हो, अगर ये गलत साबित हुई तो हमने आपके पास आ जाना है। आप बताएं सारी टीमें कौन कौन खेल रहा है, सबके नाम। लाहौर कलंदर है, कराची किंग्स है, कोयटा ग्लेडिएटर्स है, पेशावर जुल्मी है। अच्छा देखो, बात ये है कि कहीं कहीं बंदा बायस्ड हो जाता है, ठीक है ना, और मैं चूँकि पठान हूँ, मैं जुल्मी के साथ हूँ। नहीं, आप साथ हैं तो आप कहें ना लाहौर कलंदर जीतेगी। क्यों मैं कहूँ लाहौर कलंदर जीतेगी? हो सकता है कि हमारी जुल्मी ही जीत जाए, इंशाल्लाह। यहाँ पे आप मुझे नजूमी नहीं लगी, यहाँ पे आप बस पठान ही लगी हैं। मैंने कहा ना, कहीं कहीं हम अपना दिल की भी बात मान लेते हैं, हर दफ़ा तो साइकिक पावर नहीं चलते। इंशाल्लाह देखो, ये हमारे अपने मुल्क का है और चारों हमारे सूबे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा सूबा जीते। ये हमारी आपस की जंग नहीं है, ये हमारे इंटरनेट मज़े का एक स्पोर्ट्स है। अच्छा, आप बात को कवर कर जाती हैं। ऑफ कोर्स, स्पोर्ट्समैनशिप में लो। मेरा ख्याल है जुल्म ही जीतेगा। अगर लाहौर कलंदर जीत जाता है तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पहले से दे देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने लाला रुख साहिबा की तमाम गुफ्तगू जानी। अगर आप भी अपने बारे में प्रेडिक्शंस करवाना चाहते, अपना हाथ दिखाना चाहते, मेरा तो इन्होंने नहीं देखा, पता नहीं क्यों नहीं देखा, इनके दिल की मर्जी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।